چیئرمین پی ٹی آئی پر حملے کی جوڈیشل انکوائری کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں عمران خان پر حملے کی جوڈیشل انکوائری کرانے کی درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ قاتلانہ حملہ کر کے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ معاملے کی عدالتی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے۔ نیب ریفرنس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست۔ اسحاق ڈار آمدن سے زائد اثاثوں کے نیب ریفرنس میں اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست عائد کر دی۔ اثاثوں کی ڈی اٹیچمنٹ اور بریت کی درخواستوں سے متعلق جواب آئندہ سماعت پر طلب کر لیا گیا۔ غصے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پرچہ دیں اور اپنی مرضی کی تفتیش کروائیں جو آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرچہ پرویز الہی پہ دیں۔ یہ اقدام قتل کا پرچہ اس پہ بنتا ہے جس کی ایک حکومت ہے جس نے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارا نے کہا کہ عمران خان اپنی مرضی کے مطابق تحقیقات کر رہے ہیں۔ عمران خان حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اداروں اور حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈرامے بازی بند کریں اور گولی لگنے کی جگہ پر کنسرٹر نہیں لگایا جا سکتا۔ گجرانوالہ کی سیکیورٹی پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی۔ ترک شہر استنبول میں گزشتہ روز ہوئے دھماکے کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترک وزیر داخلہ کے مطابق ملزم نے استنبول کے استقلال اسٹریٹ پر بم نصب کیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد ترک وزیر نے کردستان ورکرز پارٹی کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ قومی اسکواڈ آج میلبرن سے پاکستان روانہ ہوگا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا فائنل کھیلنے کے بعد قومی ٹیم اسکواڈ آج رات 10 بجے میلبرن سے براستہ دبئی پاکستان کے لیے روانہ ہوگا۔ پاکستانی اسکواڈ 15 اور 16 نومبر کی درمیانی شب پاکستان پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ۔ شہباز شریف نے لندن میں قیام کے دوران پارٹی قائد نواز شریف سے متعدد ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں میں مریم نواز کے علاوہ خواجہ آصف اور ملک احمد خان بھی شریک ہوئے۔ امریکی ڈالر ایک بار پھر اڑان بھر رہا ہے، جبکہ اس کے مقابل پاکستانی روپیہ بدستور اپنی قدر کھو رہا ہے۔ کاروبار کے آغاز میں ہی ڈالر مزید مہنگا ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر 11 پیسے مہنگے ہونے کے بعد 221 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے میں انٹر بینک میں ڈالر 221 روپے 62 پیسے پر بند ہوا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں گزشتہ رات بوندا باندی سے موسم سرد ہونے لگا۔ ملتان، بہاولپور، چیچاوطنی، سرگودا، گجرات، مری، دیروالا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ قطب جنوبی میں بھی دنیا کا سب سے بڑا برفانی تودہ پگھلنے کے قریب۔ ناسا نے برفانی تودے کی نئی تصاویر جاری کر دیں۔ امریکی نیشنل آئس سینٹر کے مطابق یہ برفانی تودہ 135 کلومیٹر طویل اور 26 کلومیٹر چوڑا ہے، جس کی پیمائش جون 2021 میں کی گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تودے کے پگھلنے کا عمل تیز ہو چکا، اب وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹس کو سینٹ میں برتری حاصل۔ حکمران جماعت ڈیموکریٹس نے نیو اڈا میں کامیابی کے بعد سینٹ میں 50 نشستیں جیت لیں۔ ریپبلکن سینٹ میں 49 نشستیں حاصل کر سکے۔ جارجیا کی سینٹ نشست کا مقابلہ بھی باقی ہے، 6 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین پی ٹی آئی پر حملے کی جوڈیشل انکوائری کرانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں عمران خان پر حملے کی جوڈیشل انکوائری کرانے کی درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ قاتلانہ حملہ کر کے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، معاملے کو عدالتی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے۔ قاتلانہ حملے کے بعد ہماری درخواست پر پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا گیا۔ پولیس نے عمران خان کی جانب سے دیے گئے 3 ناموں پر مقدمہ درج کرنے سے انکار کیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پولیس ضابطہ فوجداری کے تحت درخواست کے مطابق ہی مقدمہ درج کرنے کی پابند ہے۔ درخواست میں عمران خان پر حملہ، عرشی شریف قتل اور اعظم سواتی ویڈیوز اور آزاد صحافت کے معاملات پر تحقیقات کرنے کی استدعا کی گئی۔ نائب چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کراچی اور خیبر پختونخوا سپریم کورٹ رجسٹری میں درخواست جمع ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان پر قاتلانہ حملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اعظم سواتی اور ان کی اہلیہ کی تذلیل کی گئی، عرشی شریف کے قتل کی تحقیقات بھی کی جائیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں آمدن سے زائد اساتذہات نیب ریفرنس کی سماعت 16 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست منظور کر لی ہے۔ عدالت کی جانب سے اثاثوں کی ڈی اٹیچمنٹ اور بریت کی درخواست سے متعلق آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی جانب سے احتساب عدالت میں حاضری سے مستقل استثناء، اثاثوں کی ڈی اٹیچمنٹ اور تیسری بریت سے متعلق درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو کانفرنس میں شرکت کے لیے مصر کے شہر شرم الشیخ گئے تھے، جہاں وہ لندن سے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے اہم ملاقات کی، جس میں ملک کے سیاسی اور دیگر معاملات پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ روز وطن واپس کے لیے ایئرپورٹ پہنچے، تاہم طبیعت ناساز ہونے پر وہ گھر روانہ ہو گئے تھے۔ موسم سرما کی پہلی بارش، لاہور، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جبکہ سوات، گلگت بلتستان اور کشمیر میں برف باری کا آغاز ہو گیا۔ بارش اور ٹھنڈی ہوا، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل برستے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ اسلام آباد، گجرانوالہ، شیخوپورہ، سرگودا، فیصل آباد، شورکوٹ، سرائے عالمگیر، گجرات سمیت کئی شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ دوسری طرف گلیات میں برف باری کا آغاز ہو گیا۔ سلاس، گلگت بلتستان، کشمیر سمیت سوات کے سیاحتی مقامات پر موسم سرما کی پہلی برف باری ہوئی، جس سے موسم انتہائی سرد ہو گیا۔ شانگلہ کے پہاڑی علاقوں میں بھی برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے غازی احمد کی اس رپورٹ میں۔ کی طرح شانگلہ میں بھی آج چوتھے روز سے بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری، جبکہ میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ بارش اور برف باری کے باعث سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے گرم ملبوسات اور گرم سوغات کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شانگلہ کے جو بالائی پہاڑی علاقے ہیں، جس میں شانگلہ ٹاپ، گلندر ٹاپ، یختنگی ٹاپ، کاپر بانڈا، برجو بانڈا، گامتل، کانڈاؤ اور پیرسر وغیرہ شامل ہے، وہاں پر برف باری، جبکہ جو میدانی علاقے ہیں جس میں کروڑا، بیشام، چکیسر، مارتنگ وغیرہ شامل ہے، وہاں پر بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ جہاں ایک طرف بارش اور برف باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، تو وہیں برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں نے بھی سیاحتی مقامات کا رخ کر لیا ہے اور برف باری سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی ضلعی انتظامیہ کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ ممکنہ بارشوں کے نتیجے میں کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ ادارے الرٹ رہے۔ ریسکیو 1112 کی جانب سے بھی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ شہری فیک کال سے گریز کرے اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں فری ٹول نمبر 1112 پر رابطہ کرے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال۔ سنجر پور میں بھی موسم سرما کی پہلی بارش،
کہیں ہلکی کہیں تیز بوندا باندی سے موسم سرد اور خوشگوار ہو گیا، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جام ضمیر کی اس رپورٹ میں۔ زنجر پور اور گردنوا میں ہلکی بوندا باندی سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ سردی بڑھنے سے لوگوں نے گرم کپڑوں کا استعمال شروع کر دیا۔ رم جم کا سلسلہ وقفے سے تاحال جاری۔ موسم سرما کی پہلی بارش سے سموگ کا خاتمہ۔ سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ زراعت کے لیے بارش نعمت سے کم نہیں۔ بارش سے گندم کی فصل اور جانوروں کے چارے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ہارون آباد اور گردنوا میں موسم سرما کی پہلی بارش، آسمان پر گہرے کالے بادلوں کے ڈیرے۔ سرد ٹھنڈی خشک ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف بارش کے ساتھ ہی بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد اور گردنوا میں موسم سرما کی پہلی بارش، آسمان پر گہرے کالے بادلوں کے ڈیرے۔ سرد ٹھنڈی خشک ہواؤں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ دوسری طرف بارش کے ساتھ ہی بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت سیلاب کی صورتحال اور امدادی کام کا جائزہ اجلاس۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، چیئرمین پی این ڈی، مختلف محکموں کے سیکرٹریز شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے چیئرمین پی پی کو خوش آمدید کہتے ہوئے سیلابی صورتحال اور امدادی اقدامات سے متعلق بریفنگ دی۔ دیہی علاقوں میں سردی شروع ہو رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، متاثرین کی مدد کا کام تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمران خان اپنی مرضی کے مطابق تحقیقات کر رہے ہیں۔ عمران خان حملے کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اداروں اور حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈرامے بازی بند کریں اور گولی لگنے کی جگہ کنسرٹر نہیں لگایا جا سکتا۔ گجرانوالہ کی سیکیورٹی پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی۔ شہید ہوا ہے، وہ رائفل کی گولی لگتی ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھیں، انٹری وونڈ اوپر ہے، ایگزٹ وونڈ نیچے ہے۔ اس کو خان صاحب کے گارڈ نے یا خان صاحب کے کسی ساتھی نے وہاں سے گولی ماری ہے، کیونکہ جب حملہ آور موقع سے فرار ہو رہا تھا، موزم گوندل اس کے پیچھے گرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرار وہ اس طرف ہو رہا تھا، گولی اس نے پیچھے چلا دی۔ تو یہ ڈرامے بازی بند کریں، اور کبھی بھی گولی والی جگہ پہ پلستر نہیں لگایا جاتا۔ دنیا میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جہاں گولی لگی پلستر کر دیں، اس کی تو بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ یہ اب اس طرح کی سیاست ہوگی اور الزام تراشی ہوگی کہ جی فلاں افسر نے کروا دیا، فلاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ دیا جائے رانا ثناء اللہ پہ، شہباز شریف صاحب پر، ایک فوجی افسر پہ۔ آپ کو بڑا غصہ ہوگا فوجی افسر پہ بھی، رانا ثناء اللہ پہ بھی اور شہباز شریف صاحب پہ بھی، مگر غصے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پرچہ دیں اور اپنی مرضی کی تفتیش کروائیں جو آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرچہ پرویز الہی پہ دیں، یہ اقدام قتل کا پرچہ اس پہ بنتا ہے جس کی ایک حکومت ہے، جس نے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی، جس نے 4 لوگوں کے شہید، لاہور میں صدف شہید ہوئی، ہماری درراہ والی کا لڑکا بیچارہ شہید ہوا، 2 اور لوگ شہید ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے جن کا بیٹا ہر ٹھیکے میں 50% لے رہا ہے، مصر 50%، جہاں پہ گجرات کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا ہے، اس کے ارد گرد 200 کنال زمین لے لی ہے کہ وہاں پہ زمین اونے پونے لی، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا کنجا میں، اور زمین کی قیمت آسمان پہ چلی گئی تو بیچ دی۔ ہر چیز میں اس کی پرسنٹیج ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے پیسے انہوں نے لے کے جانے کدھر ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب نے، ہو سکتا ہے کہ وزیر آباد کے واقعے میں پرویز الہی صاحب کا ہاتھ ہو، سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو یہاں پہ تقویت دینے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی فیس کیے ہیں، ہمارے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں، ہم نے عدالتوں میں بھی پیشیاں بھگتی ہیں، بیل بھی کرائی ہے، ساری چیزیں بھگتی ہیں۔ ہم ان سے گھبرانے والے نہیں۔ آپ کے بیٹے کی طرح جو آپ کی باپ کی آ کے گود میں چھپ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے بیل لے کے دو، اور لاہور ہائی کورٹ کے گرال صاحب، اب ان کو بھی چاہیے بس کر دیں، گرال صاحب بس کر دیں۔ گرال صاحب ان کے فیملی ممبر ہیں، ان کا بھائی ان کی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے، اس کے پاس کیس لگواتے کوش ہو جاتا ہے۔ گرال صاحب کے علاوہ جج کوئی نہیں لاہور ہائی کورٹ میں جس کے پاس آپ کیس لگوا سکیں۔ آپ کے ایف آئی اے کے کیس میں چلان پیش ہوا تھا جب آپ نے کوشمنٹ فائل کی ہے، چلان پیش۔
وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کے فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو پر رد عمل سامنے آ گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ امریکی سازش کا بیانیہ پس پشت ڈالنے سے بات ختم نہیں ہوگی۔ عمران خان کو جواب دینا پڑے گا۔ جس بیانے پر پورے ملک میں انتشار اور جھوٹ پھیلایا، جواب دیے بغیر صرف دستبرداری کافی نہیں۔ آج عمران خان سے سوال نہیں، بلکہ آج عمران خان کی بات پر یقین کرنے والوں کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جھوٹے ملکی مفاد سے کھیل کھیلنے والے فارن فنڈڈ فتنے کی بات سننے والوں کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے۔ اپنے جھوٹ کے لیے آئینی عہدوں سے آئین شکنی کروائی عمران خان ملک کو تہس نہس کر کے آج امریکی سازش کے بیانے سے دستبردار ہو گئے۔ عمران خان نے اپنے جھوٹے حامیوں کو پاگل اور بھیڑ بکریاں سمجھ رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان آج امپورٹڈ حکومت اور رجیم چینج کے جھوٹے بیانی سے دستبردار ہو گئے۔ آج نام نہاد حقیقی آزادی کا اصل چہرہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اقتدار کی خاطر پاکستان کے خارجہ تعلقات کو سنگین خطرات میں ڈالا۔ عمران خان نے ہوس اقتدار میں ملکی مفادات کے ساتھ سنگین کھیل کھیلا اور چالیں چلیں۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ لندن میں فیصلے کرنے کے بعد اتحادیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ بزدل کرپٹ لوگ آگے آ گئے ہیں۔ ان کا حقیقی دارالحکومت لندن ہے، پاکستان میں تاوان لینے آتے ہیں۔ نواز شریف نے جس کو بھی تعینات کیا اسی سے پھڈا کیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ بدعنوان لوگ اہم عہدوں پر آ گئے، نیب میں کیس ختم کرانے والوں کا تانتا بندھا ہے۔ بھائی وزیر اعظم ہے، سفارتی پاسپورٹ مل گیا لیکن کلین چٹ نہیں ملی۔ نواز شریف اپنا جنم دن اور نیو ایئر اپنی بیٹی کے ساتھ لندن میں منائیں گے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے کل سے صنعتی شعبے کی گیس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رہنما کراچی چیمبرز زبیر موتی والا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 28 فروری تک صنعتوں کو گیس کی سپلائی معطل رہے گی۔ صنعتی پیداوار میں شدید خلل آئے گا۔ صنعت کار جاوید بلوانی کے مطابق سوئی سدرن گیس کمپنی کو گھروں میں دوپہر جبکہ رات میں صنعتوں کو گیس کی فراہمی کی تجویز دی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ کا انتظام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ صنعت کار جاوید بلوانی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پوش علاقوں میں سستی گیس بند کرنے کی بھی تجویز دی تھی۔ پھول نگر بائی پاس پر تیز رفتار کار اور کیری ڈبے میں تصادم، حادثے میں اسسٹنٹ کمشنر پتوکی قاسم محبوب سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پتوکی قاسم محبوب لاہور سے پتوکی آ رہے تھے کہ گاڑی تیز رفتاری کے باعث فٹ پاس کراس کرتے ہوئے کیری ڈبہ سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب اور کیری ڈبے کا ڈرائیور جاں بحق ہو گئے، جبکہ کیری ڈبے میں سوار 3 افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ پھول نگر بائی پاس پر تیز رفتار کار اور کیری ڈبے میں تصادم ہوا۔ حادثے میں اسسٹنٹ کمشنر پتوکی قاسم محبوب سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پتوکی قاسم محبوب لاہور سے پتوکی آ رہے تھے کہ گاڑی تیز رفتاری کے باعث فٹ پاتھ کراس کرتے ہوئے کیری ڈبے سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب اور کیری ڈبے کا ڈرائیور جاں بحق ہو گئے، جبکہ کیری ڈبے میں سوار 3 افراد شدید زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ قومی ادارہ صحت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4487 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4487 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 41 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.91% رہی۔ مزید برآں اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 44 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر امریکی ڈالر کی قیمت بڑھنے لگی۔ امریکی کرنسی کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید 11 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد امریکی کرنسی 221 روپے 75 پیسے پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں بھی کمی دیکھنے میں آئی۔ آج مارکیٹ کا آغاز 243 پوائنٹس کی کمی سے ہوا، جس کے بعد 100 انڈیکس 42,849 پوائنٹس پر آ گئے۔
ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والے دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی جبکہ 81 شدید زخمی ہو گئے، مزید 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ تمام ذمہ داروں کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دیں گے۔ واقعہ استنبول کی مشہور استقلال اسٹریٹ پر پیش آیا۔ گورنر استنبول کے مطابق دھماکہ مقامی وقت کے مطابق 4:20 پر ہوا۔ وزارت صحت کے حکام کے مطابق 39 مریضوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا جبکہ 42 زخمی اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ 5 انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں ہیں جبکہ 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ سیکیورٹی حکام سے CCTV فوٹیج کا جائزہ لے رہے ہیں، یہ دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، تمام ذمہ داروں کی نشاندہی کر کے انہیں سزا دی جائے گی۔ نائب صدر کے مطابق ممکنہ طور پر یہ دہشت گرد حملہ ہو سکتا ہے جو خاتون نے کیا۔ متشبہ خاتون 40 منٹ تک حادثے کی جگہ پر بیٹھی رہیں اور دھماکے سے 1 منٹ قبل بیگ چھوڑ کر چلی گئیں۔ استنبول کے چیف پبلک پروسیکیوٹر آفس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ استنبول کے علاقے استقلال اسٹریٹ پر سالانہ لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ اتوار کا روز اور موسم گرم تھا، سیاحوں کا استقلال اسٹریٹ پر کافی رش ہوا تھا جس وقت دھماکہ ہوا۔ ترک شہر استنبول میں گزشتہ روز ہوئے دھماکے کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترک وزیر داخلہ کے مطابق ملزم نے استنبول کے استقلال اسٹریٹ پر بم نصب کیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد ترک وزیر نے کردستان ورکرز پارٹی کے حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ استنبول بم دھماکے سے متعلق ترکیہ کی وزارت داخلہ نے جاری کیے بیان میں کہا کہ بم دھماکے میں ایک چھوٹی بچی بھی جاں بحق ہوئی۔ ترکیہ کی وزارت داخلہ کے مطابق بم نصب کیا گیا۔ بم دھماکے سے متعلق ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ حملے میں کردش دہشت گرد تنظیم PKK کے ملوث ہے۔ اس سے قبل ترک حکام کی جانب سے خودکش دھماکے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا ترکیہ کے شہر استنبول میں دھماکے میں ہونے والے جانی نقصان پر ترک صدر رجب طیب اردوان اور ترک عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ عمران خان نے انسٹاگرام پر اس حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کیا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ ترکیہ کے شہر استنبول میں جو دہشت گردی کا حملہ ہوا جس میں کئی لوگ شہید ہوئے اور زخمی بھی ہوئے تو میں صدر اردوان اور وہاں کے عوام سے پوری پاکستانی قوم کی جانب سے افسوس بھی کرتا ہوں اور اظہار یکجہتی بھی کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تمام تر پاکستانی اس وقت حملے میں زخمی اور شہید ہونے والوں اور ان کے خاندان والوں کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی PS 90 ملیر کی جانب سے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی جس میں سینکڑوں پارٹی کارکنان سمیت شہریوں نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں اپنے نمائندے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ پاکستان پیپلز پارٹی PS 90 ملیر کی جانب سے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد ریلی نکالی گئی۔ ریلی بھیس کالونی سے شالٹی ٹاؤن تک سٹی ایریا کے صدر سردار اختر یوسف عارفانی، رستم علی ہگورو، رانا محمد پرویز کی قیادت میں نکالی گئی جس میں سینکڑوں پارٹی کارکنان اور شہریوں نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سٹی ایریا کے صدر سردار اختر یوسف عارفانی نے کہا کہ پاک فوج نے ملک کے لیے تمام لازوال قربانیاں دی ہیں۔ افواج پاکستان ملک کے محافظ ہیں جس پر ہمیں فخر ہے اور ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رہنماؤں نے کہا کہ پاک فوج سے ملک کا ہر شہری بے انتہا محبت اور اندھا اعتماد کرتا ہے۔ آج ہم آزاد وطن میں پاک فوج کی قربانیوں کے بدولت آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھائے، پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگائے اور قوم کی خاطر جام شہادت نوش فرمانے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اوکاڑا میں سول سوسائٹی کے زیر اہتمام پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔
मजीद इस पर बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत। जी दाऊद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकाड़ा प्रेस क्लब चौक में, जहाँ पर पाक फौज के हक में एक रैली का इनकाद किया गया है, जहाँ पर शुरा ने प्ले कार्ड और बैनर उठाए हुए हैं और हक में नारेबाजी की जा रही है। इसी हवाले से मेरे साथ शुरा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये रैली का क्या मकसद है इनका। जी, ये जो पाक फौज के इजहार यकजहती के लिए हम आज मैदान में निकले हैं। ये जो ठाठे मारता सिविल सोसाइटी का समंदर है अवाम का, ये अपनी फौज के साथ खड़ा है और जो लोग चाहते हैं कि पाक फौज और अवाम के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी करके इस मुल्क को आपस में तकसीम किया जा सकता है, ये इनकी खाम ख्याली है। आज भी मुल्क अपनी फौज के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में कल भी इनके साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह। यही अवाहद अदारा है जो इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करता है और इस मुल्क में अमन की हिफाजत का जामन है। हम यही पाक फौज अदारा है जिसमें हर खानदान का हर फर्द इसमें शामिल है। हमारे मुल्क की माओ बहनों ने अपने जवान बेटे और भाई इस फौज के लिए कुर्बान किए हैं और इसमें शामिल किए हैं कि हम भी जब इस मुल्क पे कोई ऐसा कड़ा वक्त आए तो ये हमारे शाना बशाना होकर अपने मुल्क के लिए लड़ सके और हम भी अपने शोहदा की माएँ और बहनें कहलवा सके। और हमारे जज्बे ऐसे हैं कि हम शहीदों का खानदान कहलवा कर फख्र महसूस करते हैं। जैसा कि शुरा का कहना था कि ये रैली पाक फौज के हक में निकाली गई है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के ज़ेरे एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत मुस्लिम लीग नून के सदर शाह मोहम्मद शाह ने की, जबकि रैली में मुनव्वर रज़ा, अखलाक हाशमी, चौधरी जमील समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जो आज ये तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के नाम पर रैली निकाली गई है, जिसमें लेबर विंग ने भरपूर तरीके से शिरकत की है और जो ना ये आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तो तादाद लेबर विंग की है, जो मुश्तरका तौर पर जो रैली निकाली गई तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत के नाम। देखना ये है कि चंद लोगों ने पूरा मोटरवे बंद किया हुआ है, यानी कि जो हेल्थ के जो लोग थे वो लेबर है हमारी, जो ना वो लेबर विंग से उनका ताल्लुक है और बेशक वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, जिस तरह से उन्हें उठा के पुलिस ने गाड़ियों में डाला है और जिस तरह तशद्दुद किया गया है वो काबिल मुज़म्मत है। आज की रैली जो है जमहूरियत के लिए है और जमहूरियत पाकिस्तान के लिए रैली है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग पुरअमन जमात है और हम यही चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अमन होना चाहिए और पाकिस्तान की मुईशत दुरुस्त होनी चाहिए। और इमरान खान के लिए ये मैसेज है कि वो फाशी को ख़त्म करें और रोडों के ऊपर जो लोगों की बच्चियों को और माओ बहनों को डांस करवाता है, हम इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं कि उसको इस्लामी निज़ाम जो होना चाहिए, ये वो कहता है कि मैं मदीने की रियासत बना रहा हूँ, ये मदीने की रियासत नहीं है। मदीने की रियासत में कहीं भी नहीं है कि वो हमारी माएँ बहनें जो है रोडों के ऊपर डांस करें। इतना कहना चाहूँगा कि 3.5 साल की कारकर्दगी इनकी ज़ीरो है और इनके पास अपना बयानिया कुछ भी नहीं है। जो अभी आज़ादी का बयानिया लेके ये निकले हैं कि हकीकी आज़ादी तो 1947 में हो चुकी थी। ये कौन सी आज़ादी है जिसमें लोगों को परेशान किया जा रहा है, रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, मईशत को तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क पहले 3.5 साल में किया और अब ये चंद अरसे में जो बचा खुचा पाकिस्तान है इसको रोड ब्लॉक करके लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। तो खुदारा मैं इसको कहूँगा कि अगर नवाज शरीफ मुहब्बे वतन ना होता तो नवाज शरीफ पाकिस्तान को मोटरवे। टांक में सैलाब मुतासरा हामला खवातीन के लिए नूर एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से एक रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें हामला खवातीन के चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गईं। हमारे नुमाइंदे आदम खान कुंडी वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आदम, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्ट्रांग सिटी के शेख हवाला मोहल्ला में, जब मेडिकल कैंप लगाया गया है। यहाँ पर सैलाब ज़दगान की हामला खवातीन को ट्रीट किया जा रहा है, उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनका चेकअप किया जा रहा है। यहाँ मिलते हैं कुछ खवातीन से और ये कैंप हमने नूर एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से लगाया है 1 दिन का, और इसमें हामला खवातीन का मुकम्मल चेकअप हो रहा है और उनको मुफ्त दवाइयाँ भी फराहम की जा रही हैं। मैं बहुत गरीब जाल आए अमले पर बस न से फर्द दवाइयाँ दे बात दवाइयाँ आवन जैसा को मिल ऐसा बहुत गरीब लोग के बस ना फरनी से फर्दा ते बहुत सा गरीब है था दवाइयाँ दवाएं ते इतना सा दवाइयाँ मिल गया बात नहीं दवाइयाँ आवे तैसा को मिल बने। जी नज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर महल शेख हवाला में
नूर एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मेडिकल कैंप जो लगाया गया था, इसमें सैकड़ों खवातीन यहाँ पर आई जो मुस्तफीद हुई। ये उनका कहना था। आजम खान कुंडी, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में आज शुगर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से डॉक्टरों का क्या कहना है, इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर से, जो कि इस वक्त THQ के डॉक्टर नवीद सफदर के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम शबीर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल मौजूद हूँ THQ शोरकोट में। नाज़रीन, आज दुनिया भर में शुगर का आलमी दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में आज अवेयरनेस भी दी जा रही है। इस तरह शोरकोट THQ में भी यहाँ पे एक जो स्पेशली तौर पर यहाँ पे शुगर के मरीजों के लिए क्लिनिक भी बना हुआ है और वहाँ पर तमाम मरीजों की स्क्रीनिंग भी की जाती है। मेरे साथ डॉक्टर नवीद सफदर साहब मौजूद है, MSTHQ शोरकोट। हम उनसे जान लेंगे कि शुगर के मरीजों के लिए क्या अवेयरनेस है और आज के दिन से वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। सर, आज शुगर का आलमी दिन है, क्या पैगाम देंगे आज आवाम को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, जिसमें हम पूरी दुनिया में हम शुगर से मुतल्लिका जो अमराज हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी आगाही का आवाम तक अपना मैसेज दिया जाता है। तो इसी सिलसिले में आज हमने ये मैं आपके वसत से अपनी जो शोरकोट की आवाम है या जो भी कायरीन या नाजरीन इस चीज़ को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि शोरकोट THQ हॉस्पिटल शोरकोट में NCD क्लिनिक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक प्रॉपर काउंटर है, जिसमें हम 35 साल से अबव जितने भी पेशेंट्स हैं हमारे पास आते हैं तो उसको हम स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद उसमें देखते हैं कि अगर किसी मरीज़ में शुगर्स के मुतल्लिका मिलती जुलती अलामात हैं तो फिर हम उसको अपने फिजिशियन के साथ चेकअप करवाते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट। गुलाम शबीर ताहिर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर इक़्तिदार में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया, जिससे इस्लामाबाद के वासियों ने होटलों का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मुर्तज़ा से। जी अली। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए यहाँ पर मौसम की तो शहर इक़्तिदार में कल शाम से और पूरी रात बारिश बरसने के बाद शहर इक़्तिदार का जो मौसम है वो ठंडा हो गया है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और इस वजह से लोगों ने जो है वो पकोड़े और समोसों का दुकानों का जो है रुख कर लिया है। और इसके साथ साथ जो आज मौसम की जो डिमांड है चाय की, वहाँ पर भी लोगों का जो रश है वो ज़्यादा बढ़ गया है और इस वजह से शहर इक़्तिदार का जो मौसम है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात का भी यही कहना है कि आज शाम तक शहर इक़्तिदार में बारिश जो है मुतवक्का है। इसके साथ साथ मैं ये भी मजीद बताता चलूँ कि जो मुल्क के जो बालाई इलाके हैं इसमें बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी। कैंट डिवीजन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, रिकॉर्ड याफ्ता नकब सन जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम सरकारी अफसर के घर नकब जनी की नीयत से आलात समेत दाखिल हुआ। घर में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने मज़ाहमत पर रोकने की कोशिश की तो छीना झपटी शुरू के दौरान मुलजिम अपनी ही बंदूक की गोली की टांग पर लगने से जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब हुकूमत काश्तकारों का मुआशी कत्ल करने के दर पे है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा की आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत काश्तकारों के मुआशी कत्ल करने के दर पे है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा की KN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उनका कहना था कि नवंबर का महीना भी गुजरने वाला है, अभी तक क्रशिंग सीजन शुरू नहीं हो सका। वक्त पर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ शुगर केन का रेट तय करना हुकूमती जिम्मेदारी थी। हसन मुर्तज़ा ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पंजाब असम्बली ने इमरान खान पर कातलाना हमले और आज़म सवाती की गिरफ्तारी व तशद्दुद पर करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। पार्लिमानी वजीर राजा बिशारत ने
عمران خان پر قاتلانہ حملے اور اعظم سواتی کی غیر قانونی گرفتاری پر مذمتی قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ وزیر آباد کی حقیقی مارچ میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اعظم سواتی پر رات کے اندھیرے میں امپورٹڈ حکومت نے تشدد کیا اور گرفتاری کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان دونوں واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ محکمہ لائیو اسٹاک کے آفس میں محکمانہ کارکردگی کے بارے میں جائزہ اجلاس کا انعقاد۔ اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اقبال شاہد نے کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ آج محکمانہ کارکردگی بارے جائزے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل توسیع ڈاکٹر اقبال شاہد نے کی۔ اجلاس میں ڈویژنل ڈائریکٹرز نے بھی شرکت کی۔ ڈویژنل ڈائریکٹرز نے موذی امراض، حفاظتی ٹیکہ جات اور سروس ڈیلیوری بارے بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل توسیع ڈاکٹر اقبال شاہد کا کہنا تھا کہ بیماریوں کی روک تھام میں حفاظتی اقدامات نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تشخیصی اور بروقت ویکسینیشن سے امراض کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے۔ لیمپی اسکن سمیت تمام امراض کے کنٹرول بارے محکمانہ پالیسی پر سختی سے عمل درآمد ممکن بنائیں۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ کٹا بچاؤ اور کٹا فربا پروگرامز حلال گوشت کی پیداوار میں اضافہ۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح اسپتال میں شوگر کے عالمی دن کے حوالے سے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدنان سے۔ جی عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے موقع پر پوری دنیا کی طرح علامہ اقبال میڈیکل کالج جناح ہاسپٹل لاہور میں بھی ڈائبٹیز کے حوالے سے آگاہی جو واقع ہے اس کا اہتمام کیا گیا۔ میرے ساتھ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ندیم حفیظ بٹ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں اس واقعہ کا کیا مقصد تھا اور آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا میسج دینا چاہیں گے۔ جی السلام علیکم۔ اس طرح ہے کہ ورلڈ ڈائبیٹک ڈے اب صرف ڈے نہیں رہ گیا، اب اس کو پورا مہینہ تقریباً نومبر کا جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور عوام کو آگاہی دی جاتی ہے۔ جس طرح بریسٹ کے لیے اکتوبر کا مہینہ ہے، اسی طرح ذیابیطیس اور شوگر کے لیے نومبر کا مہینہ ہے۔ تو اس میں سیمینار، عوامی آگاہی مہم، میڈیا کے تھرو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے تھرو یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے کہ وہ اپنی شوگر، پہلے تو کوشش کریں کہ ان کو شوگر نہ ہو، وہ لائف سٹائل اپنائیں جس میں اعتدال ہو اور جس میں کھانا پینا کنٹرول میں ہو، جس میں ورزش ہو، اس کی وجہ سے ان کے اوپر شوگر کا حملہ نہ ہو اور وہ شوگر کے مریض نہ بنے۔ بے شک کہ یہ موروثی بیماری ہے اور خاندانوں میں آگے آگے چلتی ہے، لیکن ہیلدی لائف سٹائل سے اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جن کو ہو جائے پھر ان کو اس کو فائٹ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ یہ سر کے بالوں سے لے کے پیروں کے ناخنوں تک پورے جسم کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو الامراض کہا جاتا ہے، جیسے کہ تمام بیماریوں کی ماں۔ تو یہ وجہ ہے کہ آگاہی مہم کا مین مقصد اور واک کا مین مقصد یہ ہے کہ میڈیا کے تھرو عوام تک یہ پیغام پہنچے کہ شوگر کے کنٹرول اور شوگر کے اچھے کنٹرول کے ساتھ ہی وہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جناح اسپتال میں ہمارے پاس ایک جناح علامہ اقبال انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرینالوجی ہے جو جناح ہاسپٹل کے اندر واقع ہے۔ وہاں پہ بہترین انتظامات ہیں شوگر کے مریضوں کے چیک اپ کے، ان کا بلڈ شوگر چیک کی جاتی ہے، ان کی 3 مہینے کی ایوریج چیک کی جاتی ہے، ان کا لپڈ پروفائل چیک کیا جاتا ہے، ان کا ڈاکٹر کوالیفائڈ ڈاکٹرز ان کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی کو کڈنی کی پرابلم ہے تو اس کو کڈنی کے اسپیشلسٹ کو دکھایا جاتا ہے، آنکھوں کی پرابلم ہے تو آنکھوں کے اسپیشلسٹ کو دکھایا جاتا ہے۔ اس طرح سے وہ پوری ایک ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو مکمل طور پہ ایک چھت کے نیچے سارا انتظام ہے۔ جی بالکل، ندیم حفیظ بٹ صاحب کا کہنا تھا کہ لبے کی خرابی کی وجہ سے جو اپنا انسولین پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے مریضوں میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ امریکہ کے مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹس کو سینٹ میں برتری حاصل ہو گئی۔ ڈیموکریٹس کو سینٹ میں 50 نشستیں ملیں اور ریپبلکنز نے 49 سیٹیں حاصل کیں۔ امریکی مڈ ٹرم الیکشن میں ڈیموکریٹس نے سینٹ میں برتری حاصل کر لی۔ حکمراں جماعت ڈیموکریٹس نے نیوڈا میں کامیابی کے بعد سینٹ میں 50 نشستیں جیت لیں۔ ریپبلکن سینٹ میں 49 نشستیں حاصل کر سکے۔ جارجیا کی سینٹ کی نشست کا مقابلہ ابھی باقی ہے، جہاں 6 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ سینٹ میں 50-50 نشستیں برابر ہونے کی صورت میں نائب صدر کیملا ہیرس کا ووٹ فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز نے 212 نشستیں حاصل کر لیں، جبکہ ریپبلکنز کو ایوان نمائندگان میں برتی کے لیے مزید 7 نشستیں حاصل کرنا ہوگی۔
सुपर फिक्स इंटरनेशनल टेप पाल चैंपियनशिप नवंबर को शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद होगा, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सुपर फिक्स के ऑनर नवीद अहमद इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जबकि इनके साथ दीगर मैनेजमेंट में खावा लतीफ़, यासिर सिद्दीक, मोहम्मद नदीम, सज्जाद अब्बासी, उस्मान लाहौरी, मोहम्मद आशिक, तौकीर, शबीर अहमद, जुहेब नबील शामिल हैं। दुबई के मकामी होटल में सुपर फिक्स टेप पाल चैंपियनशिप के हवाले से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान के अलावा इंडियन मीडिया, श्रीलंका और बाकी ममालिक के सहाफ़ी हजरात ने शिरकत की। सुपर फिक्स ऑनर नवीद अहमद ने बताया कि ये तारीख का सबसे बड़ा और मुनफरिद इवेंट होने जा रहा है, जिसमें 6 ममालिक के मुख्तलिफ खिलाड़ी आपस में टकराएंगे और इस टूर्नामेंट की खास बात, चैंपियन टीम को 20,000 दिरहम जबकि रनर अप को 10,000 दिरहम कैश दिया जाएगा। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद बेहतरीन प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के अख्ताम पर टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान ऑलराउंडर शादाब खान और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी भी टीम में शामिल हो गए। टीम में इंग्लैंड के एलेक्स हिल्स और जोस बटलर भी शामिल। भारत के विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव भी टीम का हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने भी जगह बना ली। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर सेम किरन और जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर एनरिक नोकिया और इंग्लैंड के मार्क वुड भी शामिल हैं। भारत के हार्दिक पांड्या को 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। कौमी क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से बजरिया दुबई पाकिस्तान रवाना होगी और 15-16 नवंबर के दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम नसीम शाह, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ और फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद मेलबर्न से लाहौर पहुंचेंगे, जबकि हेड कोच सकलार मुश्ताक, शादाब खान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज और हैदर अली रावलपिंडी आएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह मेलबर्न से पेशावर पहुंचेंगे, जबकि असिस्टेंट बॉलिंग कोच उमर रशीद, शान मसूद और फास्ट बॉलर शाहनवाज तहानी कराची पहुंचेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच शान दुबई से बरतानिया के लिए रवाना हो जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।